بارے میں آتا ہے کہ آپ 24 گھنٹہ اکثر اپنی آنکھوں کو بند رکھتے تھے، آنکھیں بند رکھتے تھے، وجہ اس لیے کہ آنکھ کھول کر کسی کو بھی غور سے دیکھ لیا تو اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا تھا۔ آنکھ کھول کے غور سے دیکھ لیا، ولایت کا مقام مل جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند رکھتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کے دیکھنے کی نگاہ کی تاثیر کا یہ عالم ہو، اللہ اکبر، اس کی دعاؤں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار غریب نواز، بات یہی تو ہے۔ اسی لیے تو ہندوستان کا مشہور جادوگر جس کو دنیا اجے پال جوگی کہتی ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، جے پال جوگی، اس کو اجے پال جوگی بھی کہا گیا، جے پال جوگی بھی کہا گیا۔ جے پال جوگی کو وزیروں جتنی تنخواہ دی جاتی تھی، ہندوستان کی حکومت، اللہ اکبر، رائے پتورا جو بادشاہ تھا جس کو وزیروں کی طرح تنخواہ دیتا تھا، ایک دن جے پال جوگی کو بلا کر بادشاہ کہتا ہے، اے جے پال، یہ فقیر نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اس کو کیا تم نکال نہیں سکتے ہندوستان سے، بھارت سے باہر بھگا نہیں سکتے؟ اس نے کہا، میں اپنے جادو کے زور سے جو ہے اس کا مقابلہ کروں گا۔ بتایا جاتا ہے سینکڑوں اس کے شاگرد تھے، اجے پال جوگی کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ تاریخ میں آتا ہے 1500 تو اس کے ماہر شاگرد تھے، اور اس کو اپنے شاگردوں پہ بہت ناز تھا۔ جے پال جوگی کا جادو اس زور کا تھا کہ وہ شیر کی کھال پہ بیٹھ کر جادو کے زور سے ہواؤں میں اڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان والے جب زیادہ مشکل میں آ جاتے تو جے پال جوگی کے جادو سے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے جے پال جوگی کو کہا، جے پال آیا اور آنے کے بعد غریب نواز سے کہا، اے فقیر، اگر تو اپنی زندگی کی امان چاہتا ہے اس دھرتی کو چھوڑ کر کے چلا جا۔ غریب نواز نے فرمایا، میں یہ زمین چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے آیا ہوں، اس لیے میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، تو کافر میرا مقابلہ کر۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے اپنے مریدوں سے جو آپ کے ساتھ 40 فقراء تھے ان سے فرمایا، تم لوگ اس دائرے کے اندر رہنا، یہ اس کا جادو تم پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ ایک لکیر کھینچی سرکار غریب نواز نے، اور لکیر کھینچ کر کے فرمایا، اسی میں بیٹھ جاؤ، اور غریب نواز بے فکر ہو گئے۔ بتائیں کیا ہوا؟ اس کے شاگرد جادو کے زور سے سانپ پھینکنے لگے۔ جب سانپ پھینکے تو وہ سانپ آتے لیکن وہ دائرے کے باہر ہی گرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھینک پھینک کر پریشان ہوئے۔ غریب نواز نے فرمایا، ڈرو نہیں، ان سانپوں کو اٹھا کر کے پھینکو۔ جب انہوں نے سانپوں کو اٹھا کے پھینکنا شروع کیا تو جہاں وہ سانپ جا کر کے گرتا وہاں پر ایک درخت اگاتا، وہاں سانپ کی وجہ سے درخت بن جاتا۔ اسی طرح سے پھر اس نے آنکھ پھینکا، غریب نواز نے آنکھ کا بھی مقابلہ کیا، اسی طرح سے وہ جادو دکھاتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، اب میرا مقابلہ کر، دیکھ میں کہاں جاتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، کہاں جاتا ہے؟ اس نے شیر کی کھال بچھائی، اس پر بیٹھا، اور اس کے بعد وہ اوپر اڑنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ سرکار غریب نواز، اگر آپ بھی ہوا میں اڑتے تو لوگ کہتے کہ دونوں کی برابری ہے، مگر قربان جائیں، غریب نواز نے اپنی جوتیوں سے فرمایا، آپ نے لکڑیوں کے کھڑاؤں پہن رکھے تھے، لکڑیوں کے کھڑاؤں پیر میں پہنے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی لکڑیوں کے کھڑاؤں کو یعنی جوتیوں کو حکم دیا، کیا دیکھتی ہو؟ اللہ کے دشمن کو زمین پہ لاؤ۔ آپ کی لکڑیوں کے کھڑاؤں جو آپ کے پیر میں تھے وہ ہواؤں میں اڑنے لگے اور اس کے سر کے اوپر گئے، اس کو مار مار کر زمین پہ لایا۔ جب وہ زمین پر آیا تو غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر غریب نواز نے کچھ پڑھ کے دم کیا، اس کو پانی دیا۔ اس نے جیسے ہی پانی پیا، سارے جادوگر تماشا دیکھ رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ قدموں میں گر کے پانی پیتا ہے، وہ کہتا ہے، خواجہ، اب میں سمجھ گیا، میرا جادو کا زور آپ کے اسلام پہ غالب نہ آ سکا، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل کریں۔ خواجہ نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے اس کو اسلام میں داخل کیا۔ اس نے کہا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ مانگ، اس لیے کہ یہ تو دینے والے کی چوکھٹ ہے۔ کلمہ پڑھا کر ایمان دے کر فرمایا، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ غریب نواز سے اس نے کہا، پہلی چیز جو آپ سے مانگتا ہوں وہ
قیامت تک کی مجھے عمر عطا کی جائے۔ توجہ کرو، لوگ کہتے ہیں نبی مر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، یہ مر گیا وہ مر گیا۔ یہ نبی نہیں، نبی کا نواسا، نبی کے نواسوں کا بیٹا، حسنین کریمین کا شہزادہ، علی مرتضیٰ کی اولاد، فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، اور ایک جادوگر ایمان لا کر کہتا ہے قیامت تک کے لیے زندگی چاہیے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا زندگی موت تو اللہ دیتا ہے، ولی کچھ نہیں دے سکتا، مگر غریب نواز نے فرمایا جا میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دی، مگر یاد رکھنا تو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہے گا، تو لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا رہے گا، اور قیامت تک تیری زندگی رہے گی، اور اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے گا، یعنی عمر لمبی ہونے پر تو گرا پڑا نہیں رہے گا، تو معذور نہیں رہے گا، بلکہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رہے گا۔ اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، خلافت بھی عطا کی، آپ نے خلافت بھی عطا کی، مرید بھی کیا، قیامت تک کی زندگی بھی دی۔ پھر اس نے عرض کیا دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کثرت کے ساتھ ورد و وظائف کر کے، ریاضت اور مجاہدے کر کے جو مقام حاصل کرتے ہیں مجھے ابھی کے ابھی وہ مرتبہ دے دو، بغیر عبادت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر مجاہدے کے وہ مقام ولایت مجھے ابھی کی ابھی چاہیے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جا میں نے تجھے وہ بھی عطا کیا، تو کہا مجھے بتاؤ آپ نے مجھے کہاں تک پہنچایا؟ غریب نواز نے فرمایا آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا کہ غریب نواز آسمان میں اڑ رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ اب جے پال جوگی نہیں بلکہ عبداللہ بیابانی ان کے ساتھ اڑتا آسمانوں میں جا رہا ہے۔ فرشتے روکتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں میرے ساتھ، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، فرشتے روکتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں میرے ساتھ، تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، ایسے ہی ساتویں آسمان تک غریب نواز لے کر کے جاتے ہیں۔ جب بلندی پر گئے تو اس نے کہا اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا آنکھیں کھول۔ وہ غریب نواز کے قدموں میں موجود تھا۔ ایک لمحے میں غریب نواز نے اس جے پال جوگی کو عبداللہ بھی بنایا، ایمان بھی عطا کیا، اور اس کو ولایت کا وہ مقام بھی عطا کیا، ولایت کا وہ مرتبہ بھی عطا کیا جو درجنوں سال کے ورد و وظائف، ریاضت اور مجاہدوں سے نصیب نہیں ہوتے۔ یہ شان سرکار غریب نواز کی ہے جو لمحے میں لوگوں کو مقام ولایت عطا کرے، وہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ جب وہ لمحے میں ولایت دے سکتے ہیں تو کیا لوگوں کو روزیاں نہیں مل سکتی؟ کیا لوگوں کو اولاد نہیں مل سکتی؟ کیا لوگوں کی مرادیں پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا لوگوں کی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز کا مقام تو یہ ہے، اللہ نے وہ روحانی طاقت آپ کو عطا فرمائی کہ جس نے جہاں پکارا، جب پکارا، غریب نواز فوراً وہاں پر موجود۔